حقیقی بات میں عرض کر رہا ہوں، دل یہ چاہ رہا تھا کہ سلسلہ دراز ہو اور حضرت مولانا کی انوکھی باتیں ہمارے سامنے اور ہوتی رہیں، لیکن وقت تنگی کا شکوہ کر رہا ہے، جس کی بنیاد پر ہم نے جرأت کی۔ بہرحال حضرت مولانا نے تقوی کی طرف، خوف خدا کی طرف، اللہ سے ڈرنے کی طرف توجہ دلائی اور اس بات کا احساس دلایا کہ اللہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے ہم جہاں ہوں، جیسے ہوں، جس حال میں ہوں۔ اور حضرت مولانا نے علماء کے ادب و احترام کی طرف توجہ دلائی، نگاہ تنگ سے نہ دیکھ اس کی کلاہی کو، یہ بے کلاه ہے سرمایہ کلہداری، لہذا ہم سب اس بات کا لحاظ کریں۔ اور حضرت مولانا کی کہی ہوئی باتوں پر ہم باری تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت مولانا جہاں عروس البلاد کو اپنی خدمت کا محور بنائے ہوئے ہیں، وہیں حضرت مولانا کا اس سرزمین سے تعلق اور محبت کی علامت ہے اور نشانی ہے کہ حضرت مولانا اس زمین سے بھی جڑ کر اور یہاں کے افراد سے بھی جڑ کر کے محنت کر رہے ہیں۔ ایک گروپ ہے، رشتہ گروپ، زیر انتظام انشا ٹیکنیکل رانی پور مہراج گنج۔ یہ گروپ ملی خدمات انجام دے رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ ان بچیوں کا تعاون کرنے میں سرگردہ ہے جن بچیوں کا غربت کی وجہ سے نکاح ہونے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ رب العزت اس گروپ کو اور اس انشا ٹیکنیکل کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ حضرت مولانا اس کے ممبر ہیں اس گروپ کے، اور بہت ساری موقر شخصیات ہیں جو اس گروپ کی ممبری فرما رہی ہیں، اور اسی طریقے سے وہ حضرات بھی اس گروپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس گروپ کے افراد سے جو بچیاں باوجود سرمایہ اکٹھا ہونے کے بھی رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، فی سبیل اللہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، حضرت مولانا کے بعد ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسا انسان جس کو اللہ نے گویائی کی ایک ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے، گفتار کا ایک ایسا سلیقہ عطا کیا ہے، بیان کے ایسے تیور دیے ہیں اور خطابت کا ایسا ملکہ عطا کیا ہے کہ مجمع کا یہ عالم ہوتا ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ایک ایسے فن اور ایک ایسی صلاحیت کے مالک میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد ساجد صاحب رامپوری دامت فیوزکم سے ہے۔ میں حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں کہ نگاہ شوق فرش راہ کر کے ہم بہار میں کھڑے ہیں، دل لیے تمہارے انتظار میں، تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سامعین کو سرفراز فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح أو تمسك ليس عليك غش في قلبك فافعل، وذلك من سنتي.
من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی كان معی فی الجنہ رواہ الترمذی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقال في مقام آخر من تشبه بقوم فهو منهم رواه أبو داود أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقش تمنا بنائے جاتے ہیں. یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی مجلس ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. عطار ہوں رومی ہوں رازی ہوں غزالی ہوں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ابھی مجھ سے پیش رو جو مقرر تھے خطاب فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دنیا بے حقیقت ہے، لیکن ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر انتقال کے وقت فرشتہ یوں کہے کہ جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں، تو مادیت کی ایسی پٹی نگاہوں پر بدھی ہوئی ہے کہ ہمارا آدمی یہ کہے گا کہ جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہیں لے چلو. میرے بھائیوں، یہ دین کی محفل ہے، یہاں دنیا تلاش نہ کرو. میں آپ کی تھوڑیوں میں ہرگز ہاتھ ڈال کر نہیں کہوں گا کہ آپ بیٹھیں، 70 مرتبہ غرض کہے تو بیٹھیں. محمد کی یہ محفل ہے، وہ آئے جس کا دل چاہے. محمد کی یہ محفل ہے، وہ آئے جس کا دل چاہے. اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. جب اٹھیں گے تو اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہوگا انشاءاللہ. گزارش کروں گا کہ جو اصحاب الشمال یعنی میرے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں چپکے سے بیٹھ جائے. علماء بلانے پہ آئے ہیں، آپ نے انہیں بلایا ہے، روٹی کھانے نہیں آئے، کچھ آپ کو سنانے آئے ہیں. محتاج بن کر سنیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا، ورنہ الان کما کان، کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، وہی والی مثال ہوگی. تو بھائی آپ بیٹھ جائیے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتے کوئی پریشانی ہے تو گھر جا کر سو جائیے. افراتفری کی یہ کیفیت اچھی نہیں ہے. مجلس کے رنگ میں بھنگ ڈالنا یہ شریفوں کا شیوا نہیں ہے. بس ایک چادر ظلمات چھوڑ جائے گا، یہ آفتاب فقط رات چھوڑ جائے گا. وہ آدمی جو بڑی چاہتوں سے ملتا ہے وہ آدمی بھی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا. یہاں کسی کو قرار نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو نان اسٹاپ سناتے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میں جس عنوان پر خطاب کرنے والا ہوں، یا میں نے حدیث پاک جو پڑھی ہے یا آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس سے جو عنوان نکلتا ہے وہ ہمارے معاشرے کا سب سے ناپسندیدہ موضوع، پسندیدہ نہیں ناپسندیدہ موضوع. کیونکہ ہر خاص آدمی ہو یا عام آدمی ہو، مرد ہو یا عورت، سب اس عنوان کے زد میں آتے ہیں. اس لیے کیا ہوا بھائی؟
ہلو سب اس عنوان کے زد میں آتے ہیں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاشرے کا ناپسندیدہ موضوع۔ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ ہماری قوم خاص طور سے جو نسل نو ہے، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، ان کے دلوں میں تصویر کس کی ہے؟ ان کی زندگی میں چھاپ کس کی ہے؟ یہ کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ ماڈل رول کسے بنائے ہوئے ہیں؟ کسے اپنا ہادی مانتے ہیں؟ کسے اپنا رہنما مانتے ہیں؟ کسے انہوں نے اپنا مرشد بنا رکھا ہے؟ کون ہے ان کا شیخ اور پیر؟ تو آپ ضرور جواب دیں گے کہ دنیا میں پردہ سیمی پر اٹھلانے والے ہماری قوم، خاص طور سے نسل نو کے مقتداء، جو اچھا کماتے ہیں وہ ہمارے مقتداء ہیں، اچھا کھاتے ہیں جو وہ ہمارے مقتداء ہیں، جنہوں نے کرکٹ میں نام کمایا وہ ہمارے مقتداء ہیں، جو ایکٹر ہیں وہ ہمارے مقتداء ہیں۔ غرضے کی دنیا کے اعتبار سے جو لوگ کامیاب ہیں، ہماری قوم، خاص طور سے قوم مسلم کی جو نئی نسل ہے، اس نے انہیں اپنا مقتدیٰ بنا رکھا ہے، اپنا پیشوا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے ایمان پر فخر ہے، اسلام پر ہمیں ناز ہے۔ اس اسلام اور ایمان کے اعتبار سے جو میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اس کے حساب سے ہمارا مقتدیٰ کون ہونا چاہیے، ہمارا رہنما کون ہونا چاہیے، ہمارا ماڈل رول کون ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں چھاپ کس کی ہو، کس کے ڈگر پر ہمیں چلنا چاہیے، کس کے نقش کف پا کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانا چاہیے۔ میرے بھائیو، میں نہیں کہتا، قرآن پاک کھولو، سورہ احزاب کھولو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تم چودھری ہو جب بھی، غریب ہو جب بھی، تم اگر منصب والے ہو جب بھی، منصبوں سے نیچے اتر کر چلنے والے ہو جب بھی، تم اگر شہنشاہ ہو جب بھی، مزدور ہو جب بھی، قوموں کی قیادت کرنے والے ہو جب بھی، بکریاں چرانے والے ہو جب بھی، تم اگر کسی کے شوہر ہو جب بھی، کسی کے بھائی ہو جب بھی، کسی کے باپ ہو جب بھی، اور اگر کسی کی ماں ہے تب بھی، من حیث المسلمان، اس حیثیت سے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سنو، اگر تمہیں جنت چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی میں سرخ روئی چاہیے، قبر کی زندگی کی کامیابی چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آسانی کے ساتھ حساب و کتاب دینے کی توفیق چاہیے، محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل تمہیں بنانا پڑے گا۔ یہی ایک نقش کف پا ہے جس کی روشنی میں تمہیں راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبارے راہ روشن ہے بشکل کہکشاں تک۔ پیغمبر کی زندگی کو آئیڈیل بنانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے جنت کے طلبگاروں، اے دوزخ سے نجات چاہنے والوں، اے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل کرنے والوں، اے قرآن پر ایمان لانے والوں، اے قرآن کو اپنا دستور منشور ماننے والوں، پیغمبر کی زندگی کو اپنا لو، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور پیغمبر کی زندگی سے اگر ہٹے، خواہ مالی اعتبار سے تم کتنے ہی مستحکم کیوں نہ ہو، علمی اعتبار سے لوگ تمہیں کسی منصب پر بیٹھا ہوا دیکھتے کیوں نہ ہوں، جھک جھک کر تمہیں سلام کیوں نہ کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ کے نبی کے ڈگر سے ہٹے یا ہٹنے کی کوشش کی، یہ دنیا تمہارے لیے بھول بھلیا بن جائے گی۔ جہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو گے تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اسی نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت
کے راستے، سنت ہی، پیغمبر کا طریقہ ہی، پیغمبر کا ڈگر ہی راہ نجات ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم سے نہیں، کل کائنات کے اپنے بھائیوں سے جن سے میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں عافیت چاہو جو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ ہم نبی کے طریقے پر نہ چلے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہ مانے، تو یاد رکھو اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ چلنے کا انجام یہ ہے کہ انسان کی زندگی جہنم گدا بن کر کے رہ جاتی ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں، اگر سکون چاہیے، عافیت چاہیے، نجات چاہیے، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے، یہ ہمارا خواب ہو، ہمارے دلوں میں محبت ہو، ہمارا ملک ترقی کرے، اگر یہ ہمارا خواب ہے، اللہ کی قسم اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ میں کٹورا لے کر اللہ کے نبی کے دروازے پر، اللہ کے نبی کے در کی گدائی ہمیں کرنی پڑے گی، تب جا کر کے ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرا انداز کبھی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مکمل دستور دیا، مکمل تہذیب دی، مکمل طریقہ عطا کیا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو یہ میرا طریقہ، میرا دستور ہے، یہ میری زندگی ہے، میں نمونہ ہوں، اسے اپناؤ گے تو اچھے رہو گے، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی طریقے کو رائج کیا اپنی قوم میں، پوری دنیا میں، اور اس طریقے کے خلاف جو چلے ہیں یا جنہوں نے غیروں کی تہذیب اختیار کی ہے، اللہ کے نبی نے اس سے سخت منع فرمایا۔ تہذیب تو تہذیب ہے، میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے، اچانک حضرت عمر کہیں سے تشریف لاتے ہیں، کاغذ کا ایک ٹکڑا حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، وہ تورات کا ٹکڑا ہے، تورات حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کا کوئی ورق ہے۔ حضرت عمر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے تورات کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ ٹکڑا پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی زبان سے تورات کی تلاوت سنی تو اللہ کے نبی کا چہرے انور بدل گیا، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے انار کے دانے نچوڑ دیا ہوں، غصے سے آپ سرخ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو مزاج نبوت شناس تھے پہچان گئے، بھانپ گئے، نبی کو غصہ آ رہا ہے تورات کی تلاوت سن کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو ٹوکا، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، نبی کو غصہ آ رہا ہے، تم تورات پڑھتے جا رہے ہو، نبی ناراض ہو رہے، تمہارا پڑھنا نبی کو اچھا نہیں لگ رہا۔ حضرت عمر نے جب نبی کے غضب آلود اور غضبناک چہرے کو دیکھا کپ کپا گئے، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، کائنات کے مسیحا، ہمارے زخموں کا مرہم، آپ کو کیا ہو گئے؟ آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ میں تو یوں ہی پڑھ رہا تھا کہ اچھی بات ہے، اچھا جملہ ہے، اچھا کلام ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا تھا، شاید کہ آپ کو پسند آ جائے، لیکن میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کلام کے مقابلے میں، آپ کے دین کے مقابلے میں میں تورات کو ترجیح دیتا ہوں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں تو آپ کی نبوت پر ایمان لایا اور اس پر فخر ہے، آپ کے اسلام کو اپناتا ہوں اور میں اس پر بہت مطمئن
ہوں، بہت خوش ہوں۔ پیغمبر نے سر اٹھایا، کہنے لگے عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ آج میرے دین کو فالو کرتے، میرے طریقے پر چلتے۔ حالانکہ صاحب شریعت نبی، کتاب اتری ہے، لیکن وہ مجھے ہی اپنا آئیڈیل بناتے، ماڈل رول بناتے، اپنا رہنما بنا کر کے زندگی گزارتے۔ جب موسیٰ نبی کو فالو کرتے، حضرت عیسیٰ نبی کو فالو کریں گے، تو میرے بھائیوں ہم کون ہوتے ہیں کہ میرے محمد کا سونا طریقہ، محبوب کا محبت والا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے دروں کی کاسہ لیسی کر کے ان کی چاپلوسی کریں، ان کے در کی دربانی کریں، یہود و نصارہ کی غلامی اختیار کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا رب قرآن میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ سنو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہودیوں کو فالو کرو، نصرانیوں کے پیچھے چلو، مشرکین کو اپنا آئیڈیل مانو، کسی اور کو اپنا مسیحا مانو، اور اس طریقے سے چل کر انہیں خوش کر لو تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، تمہاری بھول ہے کہ اس وقت تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے سینے کے ایمان کو نکال کر کے ان کے قدموں میں نہ رکھ دو، یہ تم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ میرے محبوب کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کے پیچھے چلے گا، جس کے طریقے کو فالو کرے گا، جس سے محبت کرے گا، اور جسے اپنا مسیحا مانے گا، اور جس کے طرز زندگی کو اپنائے گا، ادھر مت دیکھو، میری طرف دیکھو۔ اس وقت آپ میری طرف دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ یاد رکھیے وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ کے نجات کے لیے ہے، ہمارے نجات کے لیے ہے، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی بات کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نفع بخش ہے اور فائدہ پہنچانے والی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلیں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کے طرز زندگی کو اپنائیں گے، کل ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہمارے نبی نے دیکھیے طہارت اسلام میں پہلی ضرورت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی جو مرد ہیں وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ اچھا نہ لگا، آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا، مسلمانوں کو بتایا کہ یہودی طریقہ یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، تم کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو، کیونکہ اس طریقے سے تمہارے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ استنزہوا عن البول فإن عامة عذاب القبر من، اس طرح تم عذاب قبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پیغمبر نے سمجھایا تمہیں بیٹھ کر پیشاب کرنا۔ یہودیوں نے وابیلا مچایا کہ مسلمان مرد عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے پیغمبر کی زبان سے جب سنا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غیروں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اس طریقے سے نفرت کی، بیٹھ کر کے استنجا کرنے لگے۔ ملامت کرنے والوں نے ملامت کی، لعنت کرنے والوں نے لعنت برسائی، تانے دینے والوں نے تانے دیے، لیکن جن صحابہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی لعنت کرنے والے کے، ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو پیغمبر کا منشا دیکھتے ہیں، خدا کی خوشنودی دیکھتے ہیں، کچھ غم نہیں جو سارا زمانہ خلاف ہو، رستہ وہی چلو جو خدا کو پسند ہو۔ پیغمبر کے صحابہ کے طرح امتیاز طریقہ بیٹھ کر کے استنجا کرنے لگے۔ زمانے نے طہارت کا یہ طریقہ دیکھا، پیغمبر نے طریقہ سمجھایا، کیونکہ اس میں یہود کی مخالفت ہو رہی تھی۔ آگے آؤ، اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، مسلمانوں کی جماعت بڑھ گئی۔ نماز کے لیے ایک ساتھ کیسے جمع، نماز کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، دشواری ہونے لگی تھی۔ اللہ کے نبی نے میٹنگ بلائی، مجلس بیٹھی، صحابہ سے مشورہ لیا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے
لیے کیسے بلایا جائے، کیونکہ اب مجمع بہت ہو گیا، تعداد بڑھ گئی، لوگوں کی کثرت ہو گئی، جمع کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا نرسنگھا بجایا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے ناقوس بجایا جائے، فرمایا نہیں، یہ تو یہودیوں کے طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کسی بلند مقام پر آگ روشن کر دی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، نہ میں یہودیوں کا طریقہ اختیار کروں گا نہ نصرانیوں کا طریقہ اختیار کروں گا، اور ہاں سنو، نہ میں مجوسیوں کا طریقہ اختیار کروں گا۔ میرا اپنا دین ہے، اپنی شریعت ہے، اپنا ضابطہ ہے، اپنا طریقہ ہے، جھک مار کر کے اسی طریقے پر جو چلے گا اسے جنت ملے گی۔ سارے صحابہ چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ صبح ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عبد ربہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں بہت متفکر تھا، میں نے خواب میں ایک انسان کو دیکھا، انسان نہیں فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کیوں فکر مند ہو، نماز کے لیے اگر بلانا ہے اذان دے کر بلایا کرو۔ اس فرشتے نے میرے سامنے اذان دی، اذان کے کلمات تھے، حضرت عبداللہ نے وہ کلمات سکھائے۔ حضرت عمر کی انٹری ہوئی، یا رسول اللہ من وعن، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ پھر اذان ہونے لگی۔ بتانا یہ ہے کہ میرے نبی نے طہارت کے طریقے میں بھی غیروں کی مشابہت کو منحوس سمجھا، اذان کے طریقے میں بھی غیروں کی مشابہت کو ناپسند خیال کیا۔ باری آتی ہے نماز کی، ایک صاحب کو دیکھا کمزوری کی وجہ سے ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بڈھے ہوں گے، ضعیف و ناتواں ہوں گے، لاغر ہوں گے، یہ کوئی اور بات ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کلمہ میرا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے کہا، اے میرے صحابی بلکہ تمام صحابہ کان کھول کر کے سن لو، یہ طریقہ تمہارا نہیں ہے، ہذہ صلاۃ الیہود، یہ یہودیوں کی نماز کے طریقہ ہے، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے، کوئی یہودیوں کے طریقے پر عبادت کرے یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لہٰذا ٹیک لگا کر کے نماز نہ پڑھا کرو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ جاؤ، اور لیٹ کر کے اشارے سے نماز پڑھنے پر قادر ہو یہ کرو، لیکن یہودیوں کا طریقہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں بھی یہ طریقہ ناپسند کیا۔ اور آگے بڑھو، اور آگے بڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ یہودیوں کا کلمہ سلام میں کہا کرتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان بھائیوں نے ہائے ہیلو شروع کر دیا، غیروں کو دیکھ کر کے بچہ بولنا سیکھتا ہے، اسے سلام کی عادت نہیں ڈالی جاتی، ہائے ہیلو سکھایا جاتا ہے، بیٹا ٹاٹا کہہ لو، بائے بائے کہہ کر ہاتھ ہلانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے، اس نے جنم تو لیا ہے مسلمان گھر میں، لیکن پوری یہودیت اور نصرانیت کی تہذیب میں ڈھل چکا ہے، جبکہ میرے رب نے کہا تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، تو بائے بائے سکھایا جاتا ہے، ہیلو ہائے سکھایا جاتا ہے، ٹاٹا کہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ اور طرح طرح کے سلام کے طریقے رائج ہیں۔ واٹس ایپ پر جب کوئی کسی سے پہلی بار رابطہ کرتا ہے سلام نہیں ہائے سے اسے مخاطب کرتا ہے، تیرے اوپر رب کی ہائے لگے تو مسلمان ہے۔ دیکھ میرے نبی نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ یہودیوں کی طرح سلام کرتے، ہاتھ کی طرح اشارہ کرتے، اور نصرانیوں کی طرح سلام کرتے، ہائے ہیلو شروع کیا، گڈ مارننگ شروع کیا، گڈ ایوننگ شروع کیا۔ پیغمبر نے فرمایا لا تسلموا تسلیمۃ الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کیا کرو۔ بات
سمجھ میں آ رہی ہوگی، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں کھول کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مکمل دستور ہمیں دیا ہے، مکمل طریقہ دیا ہے، اسی طریقے پر چلو گے تو نجات ملے گی۔ اور اگر آپ نے غیروں کا طریقہ اختیار کیا، زندگی کے کسی شعبے میں مسلمان ہو کر یہودیوں کی چال چلے، مسلمان ہو کر نصرانیوں کا طریقہ آپ نے اختیار کیا، مسلمان ہو کر کے آپ نے وہ کام کیا جو مجوسیوں کا ہے، سائبین کا ہے، مشرکین کا ہے، کل میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ اے فلاں شخص، اگر تو نے یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کیا تھا، ان کے جھنڈے کے نیچے آ جا، تیرا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ تو ان سے محبت کیا کرتا تھا، ان کے طریقے کو پسند کیا کرتا تھا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آؤ اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیتے، سر سے لے کر پیر تک دیکھتے، ہم بال کس طریقے سے رکھتے۔ مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن مسلمان کے نبی کا جو بال کا طریقہ تھا، ہیئر اسٹائل تھا، آپ کتب سیرت سے معلوم کیجئے، لما جمع وفرا، 3 طریقے نبی کے بال رکھنے کے تھے۔ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھ کر کے ناک رگڑ کر، باادب بیٹھ کر کے، اس کا دامن تھام کر کے کبھی میرے نبی کے بالوں کا اسٹائل سمجھ لینا، زندگی پٹری پر آ جائے گی۔ میرے نبی نے 3 طریقے پر بال رکھے، لیکن آج ہماری قوم کا نوجوان، ہماری قوم کا بیٹا، حاجی نمازی کی اولاد، مولوی مفتی کی اولاد جب جاتا ہے سیلون پر، نائی کی دکان پر، تو وہاں ٹیڑھے میڑھے فوٹو لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں محمد کا غلام ہوں، میرا طریقہ نبی کا ہونا چاہیے، نبی کے بالوں کے مطابق میرے بال کاٹ دو، نبی کے بالوں کی طرح میرے بال بنا دو، نہیں، میرے بالوں کی ترکت بنا دو۔ مجھے نبی کا بال پسند نہیں ہے، مجھے نبی کے طریقے کا جو بال ہوتا ہے وہ پسند نہیں ہے۔ فوٹو میں ان منحوسوں کو دیکھ کر کے، ایک ایک کی نشاندہی کر کے، اس آدمی کی طرح میرے بال کو کاٹ دو، چاہے پھر بال کتے کی طرح ہو یا خنزیر کی طرح، خربوزے کی طرح ہو یا تربوز کی طرح، کہیں چھوٹے ہو کہیں بڑے ہو، اور کہیں مڈے ہوئے ہو، کہیں چرکی کی طرح رکھا ہو، ایسا لگتا ہو جیسے 2 ملکوں کا بارڈر نظر آ رہا ہے۔ یہ تیری تصویر ہے، یہ تیرا حلیہ ہے، یہ تیرے بال ہے تو محمد کا دیوانہ ہے۔ کہتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حال یہ ہے کہ دامن پکڑنا تو دور کی بات ہے، تیری ساری زندگی گزر گئی، تجھے نبی کی سیرت کا، نبی کے سیرت کا الف بھی معلوم نہیں ہے۔ جس پیغمبر کی شفاعت کا دم بھرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کل میدان محشر میں میرے محبوب مجھے میری شفاعت کریں گے، میرے گناہوں کی معافی کروائیں گے، مجھے جنت میں لے جائیں گے، حوض کوثر کا جام پلوائیں گے، وہ منحوس نبی کے دل پر آرے چلانے والے گنڈے، تو نبی کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، تو نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کے جام کا امیدوار ہے۔ تیرا ٹکر، تیرا طریقہ ان کتوں کا ہے، ان طریقوں پر چل کر نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام تو دور کی بات ہے، ایک قطرہ بھی پانی کا تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ کس وہم میں پڑا ہوا ہے، شریعت کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہا، 10 روپے کی وقات ہے، 50 روپے کی وقات ہے، 100 روپے کی وقات ہے، 500 روپے غائب ہو جائیں تو نیند نہیں آتی، اور یہاں میرے محبوب کے پوری لائف اسٹائل پر فاوڑا چلاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی، دل نہیں دکھتا۔ میرے نبی نے جسے اپنا چمن کہا، جس کے باغ و بہار کے لیے آپ نے محنت کی ہو، جس چمن کے گنچے کملائے نہیں، نبی نے اپنا خون پسینہ بہایا ہو، آج بے دردی سے محبوب کے لگائے ہوئے پھولوں کی کلیوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسل کر رکھ دیا، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچا۔ ہمارا بالوں کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے، کتوں کی طرح، خنزیر کی طرح، خربوزے تربوزے کی طرح۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، پیغمبر نے قزع سے منع فرمایا۔ صحابہ نے تشریح چاہی، یا رسول اللہ قزع کیا چیز ہے؟ فرمایا اپنے بالوں کو اس طریقے پر مڈانا کہ کہیں چھوٹے ہو کہیں بڑے، بال یا تو سارے مڈالو یا سارے برابر تمہارے ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھو، بالوں کے بعد کان کا نمبر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ آپ تاریخ پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا حضرت ابراہیم جو ہمارے نبی کے جد امجد ہے علیہ السلام، ان کی بیوی حضرت حاجرہ نے سب سے پہلے اپنی ناک اور اپنے دونوں کانوں میں سوراخ کروایا۔ اللہ کو پسند آیا، اسے عورتوں کا شعار کہا گیا، اس میں عورتوں کا حسن پوشیدہ ہے۔ کہا گیا عورت اگر ہے تو اپنے کانوں میں سوراخ کرا لیا کرے، اپنی ناک میں سوراخ کرا لیا کرے، کرا کر کے زیور پہنے، کیونکہ عورتوں کے لئے زیور اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ہماری قوم کے ان لڑکوں نے جنہیں اللہ نے مرد بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنہیں مرد کا بچہ بنا کر کے، انسان کا بچہ بنا کر کے پیدا کیا تھا، اور پیغمبر نے جنہیں سمجھایا تھا، بتایا تھا کہ جو لوگ مرد ہو کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے تو وہ ملعون ہے۔ لعن اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی کس کو؟ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال والواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا اگر مرد اللہ نے بنائے تو مرد بنے رہو، عورتیں بننے کے لیے اگر تم بیتاب ہو تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، عورت نہ بنو، مرد بنایا مرد بنو، عورت بنایا تو عورت بنو۔ اگر مرد عورت بننے کی کوشش کرے یا عورت مرد بننے کی کوشش کرے تو پیغمبر نے اس پر لعنت فرمائی، اور یہ خبر سنائی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت فرماتا۔ اب ہوا یہ کہ کسی فلمی ایکٹر نے اپنے کانوں میں سوراخ کرا کر کے پردے سیمی پر آ کر کے اس نے ڈانس کیا، اس نے ایکٹنگ کی، ہماری قوم کے نوجوان اس کے دیوانے ہو گئے۔ واہ سبحان اللہ، کیا اچھا لگتا ہے اس کے کانوں کا لو۔ اور پھر ہماری پوری قوم نے کانوں میں سوراخ کرانا شروع کر دیا۔ مسجد کی صفوں میں بھی کانوں میں سوراخ کرانے والے آپ کو مل جائیں گے، آپ کی گلی کوچوں میں بھی کانوں میں سوراخ کرانے والے آپ کو مل جائیں گے، آپ کے گاؤں میں، شہر میں، آس پاس وہ مرد آپ کو ملیں گے جن کے کانوں میں سوراخ نظر آئے گا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے، کون ہے؟ نبی کے امتی ہے، جس نبی نے لعنت کا طوق گلے میں ڈالا۔ آج اس نبی کی امت اور امت میں سے مرد اپنے کانوں میں سوراخ کرا کر کے بڑے فخر کے ساتھ گھومتا ہے۔ بعض لوگ تو اس لیے کراتے ہیں کوئی بیماری لگ گئی، اس میں اس طریقے علاج کو تلاش کر چلو تمہارا عقیدہ کمزور ہے۔ لیکن ان لوگوں نے فلمی ایکٹروں کو اپنا مسیحا مانا، اپنا خدا پیغمبر مانا۔ کل قیامت کے میدان میں اگر ایسا ہو گیا کہ رب نے کہا وہ فلاں اور فلاں ابن فلاں، دیکھو یہ ایکٹر کھڑا ہے، یہ کرکٹر کھڑا ہے، یہ ماسٹر کھڑا ہے، یہ منسٹر کھڑا ہے، یہ فلاٹر کھڑا ہے، اس نے رب کی نافرمانی زمین پر کی تھی، گناہوں سے زمین کو پاٹ دیا تھا، تم نے اسے اپنا آئیڈیل بنایا، جہنم میں جانے کا اعلان ہے ان کے لیے، تم بھی آ جاؤ ان کے جھنڈے تلے تلے، جیسے یہ جہنمی ویسے تم بھی جہنمی۔ اس وقت جواب کیا ہوگا آپ نے سوچا کر؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آگے بڑھ گئے، ہم سمجھاتے رہے کہ داڑھی نبی کی سنت ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ 1400 سال پہلے پرانا طریقہ ہو گیا، اب اس طریقے پر چلیں گے تو لوگ ہنسیں گے، باتیں بنائیں گے، لڑکیاں رشتہ قبول نہیں کریں گے، شادی نہیں ہوگی، کنوارے بن جائیں گے، داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی کلچر ہے، اور جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ نبی کی سنت کے ساتھ مذاق کیا، کھلواڑ کیا، حتیٰ کہ صبح سویرے 1 روپے کا بلیٹ لے کر
داڑھی جسے تمام پیغمبروں کی سنت کہتے ہیں، نبی کا شعار ہے یہ، پیغمبر کا پسندیدہ طریقہ ہے یہ، نبیوں کی پسندیدہ تہذیب ہے۔ 1 روپے کا بلیٹ لے کر ہماری قوم کے بڑے بوڑھے، 70 سال کا بوڑھا، جھریاں پڑ گئی گالوں میں، لیکن وہ خوبصورت دکھنے کے چکر میں صبح سویرے 1 روپے کے بلیٹ سے اپنے داڑھی کو صاف کر کے داڑھی کے بالوں کو گندی نالی میں بہاتا چلا آیا ہے۔ اسے ڈر نہیں لگا، اسے خوف نہیں کھایا کہ کل قبر میں جب میں جاؤں گا میرے نبی میرے چہرے کو دیکھ کر کے، داڑھی مڈا چہرہ دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا چہرہ پھیر لے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا، ہم سمجھاتے رہے، ہمیں رجعت پسندی کا تانا ملتا رہا، نہیں رکھا ہماری قوم کے نوجوانوں نے داڑھی، چیختے چیختے ہمارا حلق خشک ہو گیا۔ ہم نے اپنے کلیجے کا لہو جلا کر کے لوگوں کے سامنے فریاد کی، اپنی ٹوپی اپنی پگڑی لوگوں کے قدموں میں رکھ دی کہ لوگوں میری بات مان لو، یہ پیغمبر کی سنت ہے، اسے نہ ٹھکراؤ، اسے اپنی زندگی میں جگہ دو۔ کسی نے ہماری بات نہیں مانی، اور جب کرکٹ کے میدان میں کوئی صاحب داڑھی رکھ کر کے چلے آئے، بڑی بڑی داڑھی، تو کیا غیر مسلم کیا مسلمان سارے کے سارے بےتاب ہو گئے۔ اب یہ طریقہ فرسودہ نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا محمد کا طریقہ ہے تو آپ نے اس سے نفرت کی، اور جب ایک انسان نے، چند کوڑی کے انسان نے، چند ٹکے کے آدمی نے، دنیا کا پیسہ کمانے والے نے آ کر کے کسی کرکٹ کے میدان میں اپنی داڑھی دکھائی، ہماری قوم کے لوگ پاگل بن گئے، پاگل بن کر کے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اب سب کی داڑھی بڑی ہو گئی، پہچاننے میں نہیں آتا کہ آخر یہ محمد کے غلام ہے یا کسی اور دین دھرم کا ہے۔ پہلے لڑکیاں کہتی تھیں ابا رشتہ کرنا، میں پڑھ کر کے آئی ہوں، یونیورسٹی سے میں نے ڈگری لی ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں IAS IPS ہوں، اس لیے میرا شوہر اگر آپ دیکھیں پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بوائے فرینڈ اپنا ساتھ لے کر آئی ہوں، آپ کو رشتہ تلاش نہیں کرنا۔ اور اگر زحمت بھی دی تو کہا تھا کہ ایسا میرے خوابوں کا شہزادہ ہو جس کی داڑھی نہیں ہونی چاہیے، کھڑے کھڑے پیشاب کرے منظور ہے، شراب پیے منظور ہے، سگریٹ کے دھوئے چھوڑے منظور ہے، گالیاں بکے منظور ہے، اور گناہوں میں لت پت ہو منظور ہے، جمعہ کی نماز تک سے غفلت برتتا ہو منظور ہے، دہریہ ہو چلے گا، مرتد ہو چلے گا، لیکن داڑھی والا نہیں چلے گا۔ یہ خوابوں کا شہزادہ تھا جو تصویر ہماری ماں بہن بیٹیوں نے رکھی۔ بہت اعتراض تھا داڑھی والوں پر، لیکن جب میدان میں آ کر کے اس کرکٹر نے مظاہرہ کیا تو نہ مردوں کو کوئی اعتراض ہے نہ بیٹیوں کو کوئی اعتراض ہے۔ اب داڑھی والا چلے گا لیکن ملا مدرسے کا نہیں چلے گا، اس کی داڑھی سے وحشت ہوگی، اس کی داڑھی سے ڈر لگے گا، اس کی داڑھی سے انسان گھبرائے گا۔ تیری 7 پشتوں میں کسی نے نبی کا چہرہ نہیں بنایا، اس لیے وحشت نہیں تو کیا۔ لیکن یہ جو دنیا کے اعتبار سے داڑھی والا ہے، اب اس کا رشتہ بھی منظور ہے، اس سے فرینڈشپ بھی منظور ہے، اس کے ساتھ ہوٹل میں گزارنا بھی منظور ہے، اس کے ساتھ پکنک پر جانا بھی منظور ہے، ایک گول گپے کے لیے بائک پر بیٹھ کر کے اس کے ساتھ صبح سے شام تک سیر سپاٹے بھی منظور ہیں، لیکن محمد کا غلام منظور نہیں ہے۔ کیسے جنت ملے گی؟ آپ کو ہو سکتا ہے دکھ ہو رہا، ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کیا کروں میرے بھائیوں، میں غیروں کو برا بھلا کا کیا کہوں، مجھے تو اپنے لوگوں سے شکایت ہے۔ مغرب کے غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو شکایت تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں۔ میرے بھائیوں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں کسے سمجھاؤں، کسے جا کر کے بتاؤں، پوری زندگی غیروں کی غلامی میں گزر رہی ہے، لوگوں کا تھوکا چاٹنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے جو الٹی کر دی نا، اس قے کو اپنے حلق میں اڈیلتے ہوئے ہماری قوم کا نوجوان فخر محسوس کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد کے غلام ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تیری اس غلامی پر 100 بار خدا کی لعنت ہو۔ بہت دل دکھایا ہے پیغمبر کا،
بہت سنتوں کا استہزاء کیا، اللہ کی قسم مسجد کی زندگی سے لے کر کے دکان کی زندگی میں اگر ہم تجزیہ کریں، تبصرہ کریں، شام سے صبح ہوگی، صبح سے شام ہوگی، زندگی تمام ہوگی، لیکن ہماری چال بے ڈھنگی کی داستان مکمل ہونے والی نہیں۔ آگے بڑھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم نے کیا کیا، تصویریں بتاں، کیا کیا تصویریں، کیسی کیسی تصویریں ہیں۔ فلم کو اگر ہم الٹیں گے پلٹیں گے تو اس میں بہت سی شکلیں نظر آئیں۔ آپ نیچے جائیے، اوپر سے نیچے جائیے، اور بہت زیادہ میں نہیں کہوں گا، آپ اوپر سے نیچے جائیے، دیکھیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ دیکھو ما اسفل الکعبین من الازار فہو فی النار، جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ دوزخی ہے، پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیث بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی۔ اللہ کے نبی نے مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى ثلاث، تین لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں اٹھاتا۔ ایک المنفق بسلعته الکاذب، جو جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچتا۔ المنان لا یؤتی رجل رجلا الا منہ، کچھ دے کر احسان جتلانے والا۔ المسبل ازارہ، جو پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ پیغمبر کا فرمان ہوا کیا، ہماری قوم کے مردوں نے نیچے لٹکایا، گھسیٹ کر کے چلیں گے چلے گا، کیونکہ جنس کیسی محسوس ہوگی اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگی، پاجامہ کیسا بے ڈھنگا لگے گا اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا۔ یہ ہماری سوچ بنی۔ مردوں نے تو یہ کام کیا، عورتوں نے کیا گل کھلایا؟ آپ نے دیکھا کبھی فیشن کی دیوانی عورتوں نے، فیشن پرستی کی دنیا میں نقالہ ان مکار عورتوں نے فاطمہ کا نام لیتی ہیں، زینب کا نام لیتی ہیں، کلثوم کا نام لیتی ہیں، رقیہ کا نام لیتی ہیں، اور کام کس کا کر رہی ہے؟ شیطان کی خالاؤں کا کام کر رہی ہے۔ دیکھا ہم نے، اگر وہ پاجامہ اتنا چوڑا، اتنی چوڑی مہری کر لے کہ درزی دیکھ کر ڈر جائے کہ بھئیا ایک عورت اس میں پیر ڈالے گی یا پورا خاندان ڈالے گا، ارے میاں جو بھی ڈالے چلے گا، لیکن پاجامہ بہت ہی زیادہ کشادہ ہونا چاہیے۔ چلو کوئی بات نہیں، اس میں تو پردہ تھا، لیکن پردے کی پردہ دری جب کی گئی تو افسوس ہوتا۔ آگے کیا کیا گیا؟ آگے کیا گیا کہ آج ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کا پاجامہ، شلوار یا جنس ٹخنوں سے 1-4 انگل تو کم سے کم اونچا ہو ہی رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کیا ہے؟ یہ مذاق بنا رکھا ہے ہم نے شریعت کا، سنت کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، پیغمبر کی زندگی کو آپ سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میرے طریقے پر چلتے، تو آپ کو اعتراض کس بات پر؟ آج بہت افسوس ہوتا، بہت افسوس ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں بہت کام کرتے ہیں، لیکن محمد کے کردار کی جھلک زندگی کی کسی شعبے میں نظر نہیں آتی۔ آپ غور کیجئے گا، ابھی محلے کی ایک شادی تھی، ہلڑ بازی تھی، پتہ چلا پوری رات ہلڑ بازی کی گئی، مذاق کیا گیا، گانے کی آواز آتی رہی۔ کیا تھا بھائی؟ ہلدی کی رسم ہو رہی تھی۔ افسوس، مسلمان ہو کر کے نماز تم سے پڑھی نہیں گئی، روزہ رکھا نہیں گیا، اور ہلدی کی رسم کے پیچھے اس طریقے سے ہم چلنے لگے، پوری رات ہلڑ بازی میں کاٹ دے رہے ہیں۔ زندگی کو پیغمبر کے طریقے پر گزارنے کا عہد کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر کی سنت شریعت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔